اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جتنے بھی جذبات رکھے ہیں ان میں سب سے قوی جذبہ محبت کا ہے، اور انسان دنیا کی زندگی میں بھی جو کام کرتا ہے وہ محبت کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ گھر بناتا ہے بہت چاؤ اور شوق سے، کھانا پکتا ہے تو کسی کی محبت میں، ماں اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر کپڑا تلاش کرتی ہے تو اپنے بچوں کی محبت میں، اور دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان میں بہت تھوڑا سا حصہ جبر کا ہے، وگرنہ عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو محبتوں کا جذبہ انسان میں رکھا ہے کام اس کے تحت انجام پاتے ہیں۔ حتیٰ کہ عبادات میں آپ دیکھیں تو بہت سے افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے فرض نماز میں تھوڑا سا بوجھ محسوس کرتے ہیں، اور نفل پڑھنے میں وہ سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اس مسئلے کے تین پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو شرعاً ہے کہ فرض وہ ضروری ہے، آدمی نفل پڑھتا رہے اور فرائض سے غفلت برتے تو یہ بات مناسب نہیں ہے، نہ اس کی شریعت اجازت دیتی۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسے روک دیا جائے کہ نفل ہی نہ پڑھو، تو یہ کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے فرض نماز دیکھی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کی فرض میں کچھ کمی ہے تو نفل کے ذریعے اسے پورا کر دو۔ تو چنانچہ نوافل بھی فرائض کی مد میں ڈالے جائیں گے تاکہ اللہ کا یہ بندہ اللہ کی گرفت سے بچے۔ اور تیسری چیز اور تیسرا پہلو اسی مسئلے کا یہ ہے کہ ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرتا، اور اس کے باوجود فرض اس کے لیے ذرا سے مشکل ہوتے ہیں بنسبت نفل کے، تو یہ نہیں ہے کہ اس شخص کا ایمان اور اس کے تقوی میں کوئی فرق ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ فرض کے لیے جبر کرنا پڑتا ہے طبیعت پہ، اور نفل میں آزادی ہوتی ہے کہ پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے۔ تو جو ہلکا سا جبر محسوس ہوتا ہے یہ انسانی نفس پہ گراں گزرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اصل میں انسانوں کو حریت اور آزادی کے ساتھ پیدا فرمایا۔ تو اللہ کی محبت وہ ایسی چیز ہے، یہ محبت کا جذبہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جبر سے نکال کے خود اطاعت پر لے آتی ہے۔ اللہ اگر جبر کرتا تو پوری کائنات میں بسنے والے لوگ مسلمان ہو جاتے، اور اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ
اور اگر چاہتا لہداکم اجمعین، اس دنیا کے پورے تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ جبری ہدایت ہوتی، اور جبری ہدایت اللہ کے ہاں وہ مقام نہیں رکھتی جو اختیاری ہدایت مقام رکھتی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے جس جگہ پر جبر کی بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالی نے کہا اور واضح طور پہ ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں ہیں جنہیں میں نے کہا کہ طوعاً او کرہا، تم اپنی خوشی سے کرو یا پھر ہم تم پہ جبر کریں گے۔ قالتا اتینا طاعین، انہوں نے کہا اللہ ہم اپنی خوشی سے تیری بندگی کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں کو اور زمین کو کہا کہ تم میری اطاعت کرو گے یا تم پہ جبر کروں۔ آسمان پہ جبر یہ کہ وہاں جو برکات اور جو چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ نزول یقیناً ہونا چاہیے۔ اللہ کسی کو وہاں دعوت دے تو اس کے لیے وہاں کے دروازے کھلنے چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے اچھے بندوں کی ارواح کا مستقر وہاں اللہ کے عرش کے تحت ہونا چاہیے۔ جبریل امین کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل کا گھر عند ذی العرش مکین، وہ میرے عرش کے پاس ہی جبریل کا گھر ہے، جہاں وہ رہتے ہیں وہ مقام ہے۔ زمین پہ بھی جبر ہو سکتا تھا کہ تم اپنی زراعت کو اگلو اور بیج کو نگلو، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اللہ نے فرمایا ہم نے جبر کرنا کر سکتے، لیکن ہم نے کہا تم اپنی خوشی سے یا جب اتینا تھا، دونوں نے کہا کہ اللہ آپ کی اطاعت اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ اور یہی حال ٹھیک محبتوں کا بھی ہے کہ انسان پہ کوئی جبر نہیں ہوتا اور وہ محبت میں سارے کام کرتا ہے۔ بچوں نے کیا جبر کر لینا ہے ماں پہ، لیکن ماں دھوپ سردی گرمی جا کے اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر کھانا اور بہتر سے بہتر کپڑا، اسکول، ہر چیز مہیا کرتی ہے، باپ مہیا کرتا ہے۔ وہ جو جذبہ اصل میں ہے وہ محبت، اور یہی چیز اللہ کی محبت کہ انسان کی محبت کا دائرہ اور مرکز اگر اللہ کی ذات بن جائے تو ساری خدا کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اور بنیاد نہ پڑے دل میں اور اللہ کی محبت نہ کسی انسان کے دل میں ہو تو اس کے لیے ذرا سا بھی کام بڑا دشوار ہو جاتا ہے، بسم اللہ کہنا دشوار ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ پھر جو بیج پھوٹتا ہے گناہ کا اور اللہ سے نفرت کا تو وہ دل میں اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوسنا شروع کر دیتا ہے، اور عین حالت گناہ میں اللہ کا نام کہیں وہ سن لے، اذان سن لے، عین حالت گناہ میں اسے خیال آ جائے کہ اللہ نے اس چیز سے روکا ہے تو اسے اللہ سے وحشت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب بیج پھوٹتے ہیں نفرت سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ اور مومن آدمی عین حالت گناہ میں بھی سر جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے رب یہ غلطی ہے جو میں کر رہا ہوں، تو مجھے معاف کر، اور اللہ کی محبت اسے گھیر لیتی ہے۔ اس لیے اصل پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی شخص کی محبت کتنی، سیدھا سادہ سا آسان معاملہ ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت، مسجد کی کشش اسے دل میں محسوس ہوتی ہے، اپنے گھر سے زیادہ مسجد کا خیال رکھتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ مسجد کی ہر ضرورت کا خیال کرتا ہے، مراد یہ کہ مسجد کی خدمت کرتا رہتا ہے اور مسجد کے کاموں میں جڑا رہتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق کہا کہ والعافین عن الناس،
جو لوگ اللہ کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ان کی گنی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اندھا غصہ ہے آیا اور نافذ کرنا شروع کر دیا۔ غصہ آتا ہی ہے، لیکن نافذ کس جگہ کرنا ہے، بولنا کیا ہے، اپنے آپ کو قابو میں کیسے رکھنا ہے، یہ سب چیزیں اس انسان کو سوچنی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی اور بہت شدید غصے میں تھے اور کسی کو مارنا چاہ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، یا پھر وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ابو مسعود کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنا شدید غلبہ اور طاقت اسے اپنے غلاموں پہ حاصل ہے، اللہ کو اس سے زیادہ غلبہ اور اللہ کو اس سے زیادہ طاقت ابو مسعود تمہارے پہ حاصل۔ وہ کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا کہ کون نصیحت کر رہا ہے، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے بہت شدید غصہ آتا ہے اور میں مارتا ہوں پھر ان لوگوں کو، تو آپ کیا مجھے فرماتے ہیں کہ میں یہ جاری رکھوں یا پھر ان غلاموں کو آزاد کر دوں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں اپنی آخرت بچانی ہے نا تو پھر آزاد کرنا بہتر ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگ، اللہ فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ہے وہ میرے بندے وہ ہیں جو محبت میں مال خرچ کرتے ہیں، علی حب ہی، مال کی محبت کے باوجود اگر خرچ کریں تو طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے ایک مرتبہ کہ یہ پیسے کیسے خرچ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں مگر میری محبت ان کی طبیعت کو ڈھال دیتی ہے، مسکینم و یتیمم و اسیرا، وہ مسکینوں پہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسکیناً ذا متغبہ، وہ مسکین، وہ غریب آدمی جو مٹی میں رل گیا ہے، اپنا پیسہ ان غریبوں پہ خرچ کرو، یہ رل گئے ہیں اور ان لوگوں پہ لگاؤ۔ اس لیے معاشرے میں غربت بڑھ جائے، لوگ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے سے عاجز آ جائیں، اور دوسری طرف اس سوسائٹی کا حال یہ ہو کہ مذہب کا نام لینے والے لوگ، انہیں حج اور عمرے سے ہی فرصت نہیں مل رہی، عمرہ کرو، ہر سال حج کرو، نفلی حج کرو، عمرے کرو۔ یہ تو آج کا دور ہے، 300 سال پہلے کے فقہا کہتے تھے بس فرض حج کر لو اور باقی اپنی سوسائٹی میں دیکھو کون لوگ مستحق ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ وہ کہتے تھے اب پیسے نہیں رہے مسلمان معاشروں۔ النہر الفائق، کنز الدقائق کی شرح اسے، اور بہت سے فقہا نے اس کو لکھا ہے، اس لیے کہ جو آدمی مٹی میں رل گیا، مسکیناً ذا متربہ، اللہ فرماتے ہیں یتیماً ذا مقربہ، اس یتیم بچے کو لے لو جو تمہارا قریبی عزیز ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، اس یتیم بچے کی پرورش کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو مسکین رل گیا ہے معاشرے میں بیچارہ، تم اس کا خیال کرو، اس نے بھی آخر اسی سوسائٹی میں رہنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری بات فرمائی کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ لوگوں سے درگزر کی قسم یہ ہے کہ کسی آدمی نے برا بھلا کہہ دیا، آدمی وہ لائے ہی نہ طبیعت، اچھا مومن آدمی اپنے سینے میں بڑا ایک وسیع قبرستان رکھتا ہے، جو عیب جس کا دیکھا دفن کر دیا، اس نے گالی دی وہ بھی دفن کر دی، اس نے برا بھلا کہا وہ بھی دفن ہو گیا۔ وہ کبھی نہ چتلاتا ہے، نہ کبھی ان فضول کاموں میں پڑتا ہے کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا۔ اسے صرف اور صرف غرض اصلاح سے، خیر سے اور اپنی نجات سے ہوتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے اچھے بندے ایک مرتبہ 4 تکبیریں کہہ کے پوری مخلوق کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں کہ جو مرضی کہتے رہو، مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے، اگر اللہ کا اور میرا معاملہ صحیح ہے تو مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، اور اللہ کا اور میرا ہی معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو جتنا تم برا کہتے ہو میں اس سے بھی زیادہ بدتر ہوں۔
اس لیے لوگ گناہ کی بات کرتے ہیں. اب کوئی آدمی کہتا ہے یہ گناہ یہ چیزیں، اس پہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جانا، لوگوں پہ زیادتی کرنا، لوگوں کو جبر کے ذریعے گناہ سے روکنے کی اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ اسلام کے مزاج کے ہی خلاف. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ گناہ کی تجویزیں نہیں لے کے آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈانٹ دیتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ لوگوں نے گناہ کی بات کی کہ اللہ کے رسول یہ گناہ ہے ہم کرنا چاہتے ہیں. نرمی سے سمجھا دیا کیسے. طائف والے اسلام قبول کرنے آئے اور حضرت تمیم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ طائف والوں نے کہا ہم اسلام قبول کریں گے لیکن ہماری کچھ شرائطیں آپ کو ماننا پڑیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنا معاہدہ لکھوا کر لے آؤ، اور جو تم چاہتے ہو ما بدأ لکم، جو تمہارے دل میں آئے وہ لکھواؤ، میں اس کو پڑھوں گا اور پھر فیصلہ کروں. وہ گئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ مشہور تھے لکھنے میں، لوگوں کی چیزیں لکھا کرتے تھے، معاہدے لکھا کرتے تھے. انہوں نے کہا علی معاہدہ لکھو کہ ہم طائف کے رہنے والے اسلام قبول کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہم اپنے سودی کاروبار کو ختم نہیں کریں. اور انہوں نے کہا دوسری شرط بھی لکھو. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھنا تھا تو انہوں نے پہلے پوچھا کہ کیا لکھواؤں. انہوں نے کہا دوسری شرط لکھو کہ ہم اسلام قبول کرنے کے بعد زنا کو نہیں چھوڑیں، ہم کرتے رہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قلم رکھ دیا. خالد ابن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی لکھتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تم سن نہیں رہے، یہ کیا بےہودگی ہے کہ اسلام قبول کریں اور میں یہ انہیں سود اور رشوت کاری کی اجازت دے دیں. انہوں نے کہا دیکھو علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یہ کہیں وہ لکھو، ان کا حکم ماننا ضروری ہے. آپ لکھیں جو یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم لکھ کے پیش کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ کریں، ہمیں تو لکھنے کا حکم دیا گیا ہے نا، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کو روکیں یہ لکھو اور یہ نہ لکھو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس دلیل میں وزن محسوس ہوا اور معاہدہ لکھ کے دے دیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہیں ہماری شرائط. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب بیٹھے ہوئے میں پڑھو. انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا یا سنا سود کے متعلق تو آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود میں جو چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دو. اللہ کا حکم ہے سود کو چھوڑنا، میں تمہارے ساتھ اس میں کوئی تعاون نہیں کر سکتا. اور جب زنا کی باری آئی آپ نے سنا اور آپ نے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت بڑی فحاشی کی بات ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور جو ایسا کام کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت برے راستے پر چلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے منع کر دیا ہے، اس کو میں نہیں کہہ سکتا. آپ نے فرمایا یہ دو جملے کاٹے جائیں گے، میں اس پہ کچھ تمہارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا. انہیں اسلام قبول کر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی اسلام کی، وہ قبول ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہی باتوں پہ غصہ کرتے کہ یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا لکھ کے لے آئے اور تمہیں سمجھ یہ وہ، تو کہاں اسلام ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، درگزر کرو لوگوں سے. اور اتنی بڑی بشارت ایک جگہ اللہ نے دی ہے. اللہ نے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، اور لوگوں جو بےہودگیوں کو معاف کر دے، وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، اور صلح کی روش رکھے، اپنے دشمنوں سے صلح کر لے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم اسے جنت دیں گے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ بڑا اجر ہوگا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم اس سے خوش ہیں. جملہ یہ کہا اس شہنشاہ نے فقد وقع اجرہ علی اللہ، تمہارا اجر میرے ذمہ رہا. بڑی بات. کوئی کسی کو کہہ دے اب
ہم جاتے ہیں آفس میں، دوست بڑی خوشی سے یہ کام، وہ کہتا ہے کام چھوڑو یار چائے پیو، کام ہو جائے گا، تو سمجھو ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تمہارے کام میرے ذمے رہے، تمہارا اجر میرے ذمے رہا۔ تم ایک لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، دوسرے صلح کرنا سیکھو۔ فَمَنْ عَفَا، جس نے درگزر کی، وَأَصْلَحَ، اور صلح کی روش پہ آ گیا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے ذمے رہا کہ اللہ اسے اجر دے گا۔ دین اور دنیا دونوں اس کی سنور جائیں گی۔ یہ سب چیزیں اسی وقت انسان کر سکتا ہے جب اللہ سے محبت، کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز ہو، گھروں میں تربیت میں چھوٹے بڑے کی تمیز ہو۔ جن گھرانوں میں چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹ جاتا ہے، اور جہاں کوئی چھوٹے بڑے کی عزت اور تمیز نہیں رہتی، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اس کی زد جا کر اس کے ایمان پہ پڑتی ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اسے جنون ہے سچ بولنے کا، شوق چڑھا ہوا ہے سچ بولنے کا، وہ سچ نہیں بول رہا، وہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر رہا ہے کہ میں تسکین پاؤں۔ ورنہ سچ تو ہزار طریقوں سے کہا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے، کون ہے جو سچ کا منکر ہے؟ مگر نفس کی تسکین اس وقت ہوتی ہے سچ بول کے، جب اس کے پس پردہ اپنی انا کی تسکین ہو اور دوسرے کو ذلت اور خفت محسوس ہو۔ اور یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوتا کہ جو شخص اپنی عزت کی بنیاد دوسروں کی ذلت پہ رکھنا چاہے، خدا کبھی اسے عزت دے دے، کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب تربیت میں یہ چیز شامل، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اور دین میں آتا ہے، تو وہاں بھی پھر سوچتا ہے کہ اللہ کی عظمت ہے، اللہ بہرحال بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے مجھے سر جھکانا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ باپ بڑا ہے، اس کے فیصلے ماننے ہی ہیں، میرا نہ دل چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کا اگر حکم یہ ہے، نہ دل چاہے تو بھی بہرحال اللہ کی عظمت ہے۔ یہ سب سوسائٹی بنتی اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ کی عظمت کا تصور گھر سے پیدا ہوتا ہے کہ کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، کس کی ماننی ہے، کس کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے۔ یہ سب چیزیں بالآخر اللہ کی محبت پہ لے جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کا محبوب بن جائے اور اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار ہو جائے۔ یہ ہے وہ حقیقت جو پورے دین کو آدمی اپنی نجی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں نافذ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق بخشے۔